کئی روز سے یہ زیر بحث تھا کہ لکڑی کی تختی پر کیا لکھ کر پھاٹک پر لٹکایا جائے۔ وہ کئی ناموں پر غور کرتے رہے۔ آخر انہوں نے اس کا فیصلہ مویشیوں کے رکھوالے پر چھوڑ دیا جو کسی کام سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ ان کے اصرار پر بوڑھے رکھوالے نے ایک سادہ سی سطر پیش کی جو دونوں کو بھا گئی۔ اسی وقت نعیم نے سیاہ روغن کے ساتھ تختی پر لکھا، یہاں نعیم اور اس کی بیوی رہتے ہیں، اور سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا۔ پھر اس نے سگریٹ سلگایا اور مسرت اور سکون کے ساتھ صبح کی دھوپ کو ٹانگوں پر پھیلتا محسوس کیا۔ موزے بنتے ہوئے عذرا بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ نعیم اونگ رہا تھا۔ اس کا بھاری جسم مونڈے پر پھیلا اور سر چھاتی پر جھکا تھا۔ دھوپ اس کی تھوڑی تک پہنچ چکی تھی اور ایک کان اور ایک گال تپش سے لال ہو رہے تھے۔ سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھٹ کر ایک زرد پتے پر گر گیا تھا اور سگریٹ اور پتا دونوں راکھ ہو چکے تھے۔ موڑے کی پشت پر ایک ننھی سی چڑیا آ بیٹھی جو کبھی پھدک کر اس کے کندھے پر بیٹھتی، کبھی پھدک کر مونڈے پر۔ لیکن چڑیا کی مداخلت سے اس کی غنودگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ یہ غنودگی دھوپ کی حرارت، قوت بخش کھانے، تازہ ہوا اور جسمانی آسودگی کا نتیجہ تھی۔ آخر اس کی گہری نیند سے بے چین ہو کر عذرا اون کے گولے اور سلائیاں رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جھڑے ہوئے پتوں پر اس کے چلنے کی آواز سے نعیم کی آنکھ کھل گئی۔ اوہ، میں سو گیا تھا، عذرا نے سرسری طور پر کہا۔ دھوپ آ گئی تھی۔ پھر وہ بے چینی سے مڑ کر باغ میں داخل ہو گئی۔ دیر تک وہ دونوں سایہ دار راستوں پر گھومتے رہے۔ دھوپ سے اٹھنے کے بعد درختوں کا سایہ آرام دہ اور بھلا محسوس ہوا۔ دوپہر سے پہلے کا آسمان روشن اور چمکدار تھا اور فضا بے حد خاموش اور شانت۔ راستوں کے ساتھ ساتھ پانی کی نالیاں اپنے مخصوص دھیمے شور کے ساتھ بہہ رہی تھیں اور درختوں کی چوٹیوں پر بیٹھی چڑیوں کے پر دھوپ میں چمک رہے تھے۔ ہریالی اور سکون کے اس لمحے میں اگر کسی جاندار کو بے چینی تھی تو وہ عذرا تھی۔ لکڑی کے پھاٹک پر وہ جھک کر بولی، جلیانوالہ باغ کا واقعہ سنا؟ ہاں، مگر مجھے تفصیلات معلوم نہیں ہوئیں۔ بہت آدمی مرے؟ 1000 کے قریب موتیں بتلاتے ہیں نعیم۔ ابھی تو ماشاءاللہ لگا ہے مکمل بلیک آؤٹ، اور پنجاب میں ہر طرف سے داخلہ بند ہے۔ نعیم فصلوں سے گزرتی ہوئی ایک کسان عورت کو دیکھ رہا تھا۔ عورت نے سر پر مٹی کا دونا اور روٹیوں کی چنگیر اٹھا رکھی تھی۔ ایک کوا بڑی آہستگی سے چنگیر پہ آ بیٹھا اور روٹیوں پر چونچ مارنے لگا۔ نعیم مسکرا کر اس وقت تک کوے اور عورت کو دیکھتا رہا جب تک دونوں نظر سے غائب نہ ہو گئے۔ پھر بولا، شاید خلافت کے سلسلے میں ہوا۔ عذرا لکڑی کے جنگلے پر جھکی ہوئی تھی۔ بولی، خلافت اور رولٹ ایکٹ۔ رولٹ ایکٹ؟ ہاں، تم نے تو اخبار پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے، تمہیں رولٹ ایکٹ کا بھی نہیں پتا؟ عذرا نے جھلا کر بات ختم کر دی۔ نعیم کچھ شرمندگی سے ہنسا۔ رولٹ ایکٹ کا نہیں پتا، دراصل میں مصروفیت کی بات نہیں نعیم، تم یوں ہی لا تعلق ہوتے جا رہے ہو، عذرا نے تیزی سے کہا اور چل پڑی۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے آ کر مونڈوں پر بیٹھ گئے۔ عذرا موزے بننے لگی اور نعیم نے سگریٹ سلگایا، لیکن جلد ہی عذرا سلائیوں پر الٹے سیدھے ہاتھ مارنے لگی۔ اس کی ذہنی کشمکش اوپر آ گئی۔ اس نے جلدی جلدی کئی بار نعیم کی طرف دیکھا، آخر دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ پھر پوچھا، تم جنگ پر سے لوٹ کر 2 سال تک کیا کرتے رہے؟ میں کانگریس کی طرف سے کام کرتا رہا۔ کیوں؟ عذرا سلائیوں پر جھک کر بولی، مجھے علم ہے۔ اچھا، پھر اب کیوں نہیں جاتے؟ نعیم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اب تک اس پر جو غنودگی چھائی ہوئی تھی دفعتاً غائب ہو گئی۔ پگلی ہو، تمہیں چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟
عذرا نے سر اٹھا کر اپنی بھوری آنکھوں سے نعیم کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا ہندوستان آزاد ہو گیا؟ امن اور سکھ کی اس گھڑی میں نعیم کے دل میں ایک بہت پرانے خوف نے سر اٹھایا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سینے میں ایک بھاری بے نام سی خلش ابھری۔ عذرا اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ نعیم، چلو چلیں۔ کہاں؟ امرتسر، ہم دونوں۔ عذرا، یہ زندگی آسان نہیں ہے، تم نہیں جانتی۔ لیکن اتنی دلچسپ ہے۔ اس بار میں دلی گئی تو ڈیسائی سسٹرز نے بدیشی مال کی دکانوں پر پیکٹنگ کی تھی۔ ان کی تصویریں سارے بڑے اخباروں اور رسالوں میں چھپیں۔ جہاں بھی میں گئی انہی کا تذکرہ رہا، ہر موقع پر، ہر پارٹی میں۔ تم تو کانگریس پارٹی کے ممبر بھی ہو، ہم بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں نعیم؟ ہم دونوں۔ میں اس جگہ سے اکتا گئی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، اچھا۔ ذہنی اور اعصابی آسودگی کے اس وقت میں نعیم نے بیوی کی بات کو لاپرواہی سے سنا اور ٹال دیا۔ لیکن آنے والے دنوں میں عذرا کے حواس پر اس طاقتور خواہش کا جادو سوار رہا، اور اس نے ہر کام اور ہر بات بے دلی اور بے خیالی سے کی، سوائے اس ایک بات کے۔ یہاں تک کہ آہستہ آہستہ نعیم پر بھی اس کا رنگ چڑھنے لگا۔ ذرا سی کوشش سے نعیم کو اس انکوائری کمیٹی میں شامل کر لیا گیا جو انڈین نیشنل کانگریس نے غیر سرکاری طور پر امرتسر فائرنگ کی تفتیش کے لیے مقرر کی تھی۔ ماشاء اللہ کی پابندیاں ہٹتے ہی وہ دونوں امرتسر پہنچے۔ یہ ہے وہ جگہ، کبڑے بڈھے نے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں بتایا۔ اسی جگہ ان لوگوں نے سارا دن بسر کیا تھا، اور پچھلے کئی دن سے وہ یہیں تھے۔ ایک کھلی سی جگہ کے گردا گرد 4 فٹ اونچی 4 دیواری بنی ہوئی تھی۔ اس کے ایک کونے میں کنواں بھی کھدا تھا۔ یہ جگہ 3 اطراف سے اونچے اونچے 6 منزلہ مکانات میں گھری ہوئی تھی۔ ایک طرف سے راستہ باہر کو نکلتا تھا۔ یہ جگہ جو جلیاں والا باغ کہلاتی تھی، اس وقت باغ سے زیادہ مویشی باندھنے کا باڑہ معلوم ہو رہی تھی۔ یہاں آ کر عذرا، نعیم اور کانگریس انکوائری کمیٹی کے اراکین نے پچھلے چند روز فائرنگ کے سلسلے میں اخباری نمائندوں، سیاسی ورکرز، تاجروں اور وکیلوں کے بیان قلم بند کیے تھے۔ آج اتفاق سے راستے میں انہیں یہ بوڑھا مچھلی فروش مل گیا تھا، جو باتیں کرنے کے شوق میں انہیں یہاں تک لے آیا تھا، جبکہ اس وقت ان کے پاس کاغذ اور پینسل ختم ہو چکے تھے۔ وہ ٹھگنے جسم اور چھوٹے ہاتھ پاؤں والا کبڑا بوڑھا تھا۔ وہ نوجوانوں کی طرح اچک کر دیوار پر چڑھا اور دونوں پاؤں جوڑ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ پھر ہاتھ پھیلا کر بولا، یہ ہے وہ جگہ میرے بچوں۔ جلیاں والا باغ پر مکمل ویرانی چھائی تھی۔ صرف 2 گورے سپاہی کمر سے ریوالور لٹکائے گھوم رہے تھے۔ ہمیں سب کچھ بتاؤ مچھلی والے، سب کچھ جو اس دن ہوا، ان سب نے کہا۔ بوڑھا کہنے لگا، میں تو مچھلی بیچتا ہوں بچوں، شروع سے، جب سے پیدا ہوا، نہیں بلکہ جب سے ہوش سنبھالا۔ کیونکہ جب میں پیدا ہوا اس وقت تو میرا باپ مچھلی بیچتا تھا، اور میری ماں مچھلیوں کو نمک لگایا کرتی تھی تاکہ وہ تازہ رہیں اور ان میں سڑان نہ پیدا ہو۔ وہ بڑی اچھی نیک دل عورت تھی۔ میرا باپ اسے پیٹا کرتا تھا اور وہ مجھے پیٹتی تھی، لیکن سال کا زیادہ حصہ ہم امن سکون سے رہتے تھے۔ مار پیٹ صرف اس وقت ہوتی تھی جب مچھلیاں میرے باپ کے ہاتھ نہ لگتی۔ یہ یا تو گرمیوں کا زمانہ ہوتا یا وہ وقت جب دریا میں سیلاب آ جاتا، جب مچھلیاں گدلے پانی میں بہت نیچے چلی جاتیں اور جال کے پھندے میں نہ آتیں تو میرا باپ سخت خفا ہوتا۔ وہ مچھلیوں کو کوستا، جال کو، کشتی کو، سورج کی تپش کو، اور غصے سے میری جانب دیکھتا جاتا اور مجھے ٹھوکنے کے بہانے تلاش کرتا رہتا۔ لیکن میں ہمیشہ اس کے پنجے سے بچ نکلتا، کیونکہ میں اس کی طرف پیٹھ کیے چپو چلاتا جاتا اور اس کے کوسنے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتا۔ جیسے ہی کنارہ آتا تو میں پوری قوت سے دوڑتا اور اس کی زد سے باہر نکل جاتا۔ پھر میں سارا دن گھر کا رخ نہ کرتا، کیونکہ مجھے علم ہوتا کہ وہاں افراتفری کا عالم ہوگا۔
میں مچھیروں کی جھوپڑیوں سے پرے گندے پانی کے گڑوں پر مارا مارا پھرتا اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کر چباتا رہتا۔ نمک کی ڈلی میں ہمیشہ جیب میں رکھتا، کیونکہ کچی مچھلی نمک کے بغیر آسانی سے نہیں کھائی جاتی۔ پہلے مجھے بھی دقت ہوتی تھی، پھر عادت ہو گئی اور میں مزے لے لے کر کھانے لگا۔ وہ میرے جسم میں بے انتہا گرمی اور خون پیدا کرتی۔ پھر شام ہونے پر میں گھر جاتا اور دروازے کے باہر اندھیرے میں کھڑا ہو کر دیکھتا۔ ماں کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مجھے علم ہو جاتا کہ اس کی ٹھکائی ہوئی ہے۔ جب میں کھڑا کھڑا نیند سے بے حال ہو جاتا تو مجبوراً اپنے کتے کے پلے کو زمین پہ دے مارتا۔ جب وہ چیخنے لگتا تو میری ماں کو میری آمد کا پتہ چل جاتا۔ وہ ہوشیار عورت تھی، بہانے سے کام لے کر بڑی پیار بھری آواز میں مجھے بلاتی اور کوئی کام کرنے کو کہتی۔ مثلاً یہ کتا سویر سے بھوکا ہے، اس کے لیے مچھلی لے جاؤ۔ لیکن جب میں اندر داخل ہوتا تو دروازے کی اوٹ سے نکل کر مجھے پکڑ لیتی اور میرے کان مروڑتی اور آنکھیں نکال کے مجھ پر چیختی۔ مجھے آوارہ گرد، کام چور اور بدبخت کے نام سے پکارتی۔ یہ تقریباً وہی نام تھے جن سے میرا باپ مجھے ٹھوکتے وقت مخاطب کرتا تھا۔ وہ میرے منہ پر زور کے تماچے مارتی۔ پہلے تو میں سچ مچ رویا کرتا، لیکن جب میں عادی ہو گیا تو جھوٹ موٹ شور مچا کر آسمان سر پہ اٹھا لیتا۔ میرا باپ نیند سے اٹھ کر ہم دونوں کو گالیاں دیتا۔ وہ چند ہفتے سخت آفت اور بدامنی کے ہوتے۔ ایک بار جب سیلاب بہت عرصے رہے اور مفلسی کے مارے ہمارا برا حال ہو گیا اور ہمارے سارے کتے فاقے سے مر گئے تو میرا باپ بے حد چڑچڑا ہو گیا اور بہانہ تلاش کرنے کی تکلیف کیے بغیر مجھے پیٹنے لگا۔ تب ایک دن میں نے کہا، ٹھہرو بابا، میری بات سنو۔ اس نے ہاتھ روک لیا اور خفگی سے چھینکے مارتا کھنکارتا مجھے گھورنے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو، اگر تم مجھے مارو گے تو میں کشتی نہیں چلاؤں گا۔ اس نے سڑیل مزاجوں کی طرح جواب دیا، میں خود کشتی چلا لوں گا۔ اور مچھلیاں کون پکڑے گا؟ مچھلیاں ملتی کہاں ہیں؟ جب سیلاب کم ہوگا پھر کون پکڑے گا؟ وہ خاموشی سے جا کر جال پر بیٹھ گیا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ اس کے بعد اس نے کبھی مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھایا۔ بدامنی کا زمانہ زیادہ دیر نہ رہتا۔ جھاڑوں کی آمد کے ساتھ پہاڑوں پہ برف پگھلنی بند ہو جاتی اور دریا کا پانی صاف ہو جاتا۔ مچھلیاں اوپر آ جاتی اور ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو جاتی۔ میری ماں نمک لگا کر خشک کرتی اور بوریوں میں بھر دیتی۔ ہم نئے کتے پال لیتے، میرا باپ خوش مزاج ہو جاتا اور ہم تمام جاڑیں، خزاں اور بہار کے موسم صلح کے ساتھ شریف اور امیر لوگوں کی طرح بسر کرتے۔ ہر شام میری ماں آگ کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ باندھ کر چھت کی طرف دیکھتی اور کہتی، تیرا شکر ہے مالک کہ سیلاب گرمیوں میں آتے ہیں، جاڑوں میں نہیں آتے، ورنہ اگر سردی میں مچھلی نہ ملے تو پھیپھڑے کا بخار ہو جائے اور جوڑوں میں درد شروع ہو جائے، اور اوپر سے توتو میں جو ہو وہ الگ۔ اپنی پٹائی کو وہ ہمیشہ توتو میں کے نام سے یاد کرتی۔ بڈھا سانس لینے کے لیے رکا تو پانچوں سننے والوں نے جس بےتابی کا اظہار کیا، اس سے واضح تھا کہ اس کی بےتکی باتوں نے انہیں پریشان کر رکھا تھا۔ سب نے ایک ساتھ کہا، مچھلی والے، ہمیں فائرنگ والے واقعے کے متعلق بتاؤ۔ بڈھے نے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کہا، ٹھہرو، سب کچھ بتاؤں گا، رات کے 8 بجے تک ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ آج کئی روز بعد تم لوگ مجھے ملے ہو بات کرنے کو، ورنہ اس شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک خونک ہے، جس سے بات کرو لگتا ہے قبر سے اٹھ کے آ رہا ہے، بول نہیں سکتا۔ میں نے تو اس سے کہیں زیادہ آدمی وبا میں مرتے دیکھے ہیں۔ ہاں، تو میں اپنی ماں کی بات کر رہا تھا۔ وہ نیک دل عورت تھی، لیکن جلد ہی مر گئی اور اس کا سارا کام ہمارے گلے پڑ گیا۔ پھر ہمیں اس کی قدر و قیمت معلوم ہوئی۔ میرا باپ اکیلا ہی کسی نہ کسی طرح مچھلیاں پکڑ کر لاتا اور میں ان کو نمک لگا کر دھوپ چھاؤں میں سکھاتا۔ رات کو ہم آمنے سامنے بیٹھ کر خشک مچھلیاں مرچوں کے ساتھ کھاتے۔ میرے باپ کو بڑھاپے کی وجہ سے کچی مچھلیاں کھانے کی عادت نہ پڑ سکی۔ وہ جب تک زندہ رہا تکلیف میں مبتلا رہا، لیکن اس کے سوا چارہ نہ تھا، کیونکہ آگ جلانے میں ہم میں سے کوئی ماہر نہ تھا۔ مجھے مزے لے کر مچھلی چباتے دیکھ کر وہ خفا ہوتا اور کہتا، جانور کے بچے،
کیسے مزے لے رہا ہے۔ میں ہنس کر کہتا، بابا تم مچھیرے ہو، مچھلی بھی نہیں کھا سکتے، کیسے مچھیرے ہو؟ وہ کہتا، میں انسان کی اولاد ہوں، جانور کی اولاد نہیں۔ کبھی کبھی اسے جلانے کے لیے میں لکڑی کی بالٹی میں سے ہاتھ ڈال کر ایک زندہ مچھلی نکالتا اور منہ میں پکڑ لیتا۔ میرے دانتوں کے درمیان تڑپتی ہوئی مچھلی کو دیکھ کر میرا باپ غصے سے پاگل ہو جاتا اور لمبی خشک مچھلی اٹھا کر میرے پیچھے دوڑتا۔ میں خشک مچھلی کے ڈر سے باہر بھاگ جاتا کیونکہ وہ بیت کی طرح لگتی ہے۔ میں اندھیرے میں کھڑا اس کی غصیلی آواز سنتا رہتا۔ وہ کہتا، کیسا زمانہ آ گیا ہے، سانپوں کے بچے انسانوں کے گھر پیدا ہونے لگے ہیں۔ ایسا کبھی سنا تھا زندہ مچھلی کو زندہ آدمی کھا لے، ایک زندگی دوسری زندگی کو؟ میں باہر کھڑا خاموشی سے ہنستا اور مچھلی کھاتا رہتا۔ عذرا، نعیم اور ان کے ساتھی وقت کی کمی کی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ بڈھا کبڑا ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کے اصل موضوع پر آ جائے، لیکن بڈھے نے اپنی بات جاری رکھی۔ بچوں، میں جو مچھلیاں بوریوں میں بھرتا تھا وہ 2 دن کے بعد بو دینے لگتی۔ چونکہ وہ بیچنے کے قابل نہ ہوتی، اس لیے جتنی ہم کھا سکتے کھا لیتے، باقی دریا میں بہا دیتے۔ اس کے بعد میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ہماری آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک وقت آیا کہ مچھلی جتنی گھر میں آتی ہم روز کے روز کھا جاتے۔ اب خشک مچھلی کے مقابلے میں میرے باپ کو کچی تازہ مچھلی بھا گئی جس کی چربی نرم اور نمکین ہوتی ہے۔ چنانچہ ادھر وہ چند مچھلیاں لا کر رکھتا اور خود ہی چٹ کر جاتا۔ آخر ایک دن جھلا کر میں اپنے جھوپڑی کا دروازہ بند کر کے باپ کے ساتھ چل پڑا۔ ماغ کا مہینہ تھا یا شاید پھاگن کا۔ پہاڑوں پر برف جمی تھی اور دریا کا شفاف پانی تہہ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ موسم بڑا شاندار تھا۔ دریا اور آسمان کا رنگ گہرا نیلا تھا۔ ہوا ہمارے بال اڑا رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے جو ہلکی ہلکی لہریں اٹھ رہی تھیں ان پر ہماری کشتی ڈول رہی تھی۔ چلتے چلتے ہم مچھلیوں کے خطے میں داخل ہوئے۔ یہاں پر دریا کنارے کو کاٹتا ہوا اندر تک چلا گیا اور ٹھہرے ہوئے پانی کی ننھی سی جھیل کی شکل اختیار کر لی۔ یہاں ہم نے ہزاروں مچھلیاں دیکھیں۔ رنگ برنگ کی چھوٹی بڑی قسم قسم کی مچھلیاں پانی میں کھیل رہی تھیں۔ میرے باپ نے جال پھینکا۔ مچھلیوں میں افراتفری مچ گئی۔ جال میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں آئیں۔ انہیں کشتی میں لاد کر ہم واپس چل پڑے۔ میں بہت خوش تھا اور تیز تیز چپو مار رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے باپ نے جال میں ہاتھ ڈال کر ایک مچھلی نکالی اور اسے ہاتھ میں پکڑے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ اس کا رنگ گہرا نیلا تھا۔ وہ گردن کے پر پھلا پھلا کر سانس لے رہی تھی اور کھلی آنکھوں سے جانے کدھر دیکھ رہی تھی۔ میرے باپ نے آہستہ سے کہا، پانی خوبصورت ہے، میرا گھر بدصورت ہے، تو اپنے گھر جا۔ یہ کہہ کر میرے باپ نے ہاتھ لٹکا کر مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیا۔ مجھے اس کی احمقانہ حرکت پہ بڑا تاؤ آیا۔ میں نے اسے متوجہ کرنے کے لیے ناک سے آواز نکالی لیکن وہ گہری سوچ میں تھا۔ اس نے ایک دوسری مچھلی اٹھائی جس کا جسم قرمزی رنگ کا تھا۔ کہنے لگا، تم خوبصورت ہو، میرا گھر بدصورت ہے، تم بھی اپنے گھر جاؤ۔ یہ کہہ کر میرے باپ نے اسے بھی پانی میں چھوڑ دیا۔ پانی میں داخل ہوتے ہی مچھلی تیزی سے تہہ میں چلی گئی۔ پھر میرے باپ نے ایک اور مچھلی اٹھائی جس کی جلد ریشم کی طرح تھی۔ کہنے لگا، تم بھی خوبصورت ہو، اپنے گھر جاؤ، مجھے پیٹ بھرنے کے لیے بس چند ایک نکمی اور بدصورت مچھلیوں کی ضرورت ہے۔ غرضے کے کنارے پر پہنچنے سے پہلے پہلے تمام عمدہ مچھلیاں میرے باپ نے ضائع کر دیں۔ میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا۔ مجھے روزانہ کے نقصان کا راز معلوم ہو گیا تھا۔ کنارے پر اتر کر میں نے کہا، دیکھو بابا، کل سے تم گھر پر رہو گے، دریا پر میں جاؤں گا۔ اس نے خفگی سے پوچھا، کیوں؟ میں چیخ کر بولا، کیوں؟ تم ساری مچھلیاں جو ضائع کر دیتے ہو۔ میں غصے سے کانپ رہا تھا۔ میری عمر اس وقت 11 برس تھی، لیکن میرے تیور دیکھ کر وہ ڈر گیا اور خاموشی سے سر جھکا کر آگے آگے چلنے لگا۔ راستے میں اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور تمہاری عورت مر جائے گی تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ گھر پہ رہتا
اور میں دریا پر جاتا۔ ہمارے پاس پھر مچھلیوں کا کافی ذخیرہ جمع ہو گیا۔ مچھیروں کی بستی میں ایک بار پھر ہم متمول خاندانوں میں شمار ہونے لگے، مگر اب میرا باپ روز بروز بوڑھا اور اندھا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سارا دن چھاؤں میں مچھلیوں کو پھیلا کر رکھوالی کرتا اور دوسرے مچھیروں کو لڑنے جھگڑنے سے منع کرتا۔ جو اپنی عورتوں کو پیٹتے ان کو نصیحت کرتا کہ عورتوں کو پیٹنا نہیں چاہیے ورنہ مر جاتی ہیں، اور پھر بڑھاپے میں کچی مچھلیاں کھانی پڑتی ہیں۔ جب میں سن بلوغت کو پہنچا تو وہ مر گیا۔ بڈھا سانس لینے کے لیے رکا تو نعیم کے ساتھ آئے ہوئے میں سے ایک نے کہا، ہمیں 13 اپریل کا واقعہ بتلاؤ مچھلی والے، ورنہ ہم چلے جائیں گے۔ وہ لوگ بڈھے کے باطنی پن سے اکتا چکے تھے، اور نعیم تو اس سے کوئی فائدہ مند تفصیلات حاصل کرنے کی امید قطعی کھو چکا تھا۔ بڈھا بولا، میں 8 بجے سے پہلے پہلے سب کچھ بتا دوں گا۔ بچوں گھبراؤ مت، کیونکہ 8 بجے تمہیں جانا ہوگا، یہاں کرفیو شروع ہو جاتا ہے۔ جب میرا باپ مر گیا تو میں اکیلا رہ گیا۔ پھر میں نے گھر کے کام کے لیے ایک عورت کی تلاش شروع کی، لیکن بدقسمتی سے میرا قد چھوٹا رہ گیا تھا۔ جو بھی عورتیں ملی کداور نکلیں، انہوں نے میرے ساتھ رہنا پسند نہ کیا۔ پھر میں نے عورتوں کی تلاش میں وقت ضائع کرنا چھوڑ دیا، اپنی ٹوکری نکالی اور روزانہ مچھلیاں ڈال کر بیچنے لگا۔ پھر میں گاؤں چھوڑ کر اس شہر میں آ گیا۔ میں نے جلیانوالہ باغ سے کہیں بڑے موقع دیکھے ہیں۔ سن 57 کا غدر، جب میرا باپ نیا نیا فوت ہوا تھا۔ لیکن تم لوگ چونکہ اس واقعے کا اصرار کرتے ہو، اس لیے تمہیں اسی کا قصہ سناؤں گا۔ بدامنی چوتھے مہینے کے 9ویں دن شروع ہو گئی تھی، جب شہر کے 4 بازاروں میں 9 انگریزوں کو مارا گیا۔ ہر بات میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوئی۔ انہوں نے مجھے ٹھہرایا، وہ 2 تھے۔ میں سمجھا مچھلی کے گاہک ہیں۔ خوشی خوشی میں نے ٹوکری نیچے رکھی۔ ایک وہیں کھڑا رہا، دوسرا کیمرہ آنکھ سے لگائے پیچھے ہٹتا دور چلا گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے تصویریں لیں، پھر جیب سے چاندی کا ایک سکہ نکال کر میری طرف اچھالا۔ سکہ ذرا غلط نشانے پہ پڑا اور میں نے پاگلوں کی طرح ناچ ناچ کر گھوم گھوم کر اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے اور تصویریں لیں۔ آخر سکہ زمین پہ گر پڑا۔ جب میں اسے اٹھا چکا تو وہ جا رہے تھے، ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے گلی کے موڑ سے 2 آدمی ان پہ حملہ آور ہوئے۔ دونوں کے ہاتھ میں تلواریں تھیں۔ ایک کی تلوار کیمرے والے کے پیٹ کے پار ہو گئی، دوسرے کی تلوار اس کے ساتھی کی پسلیوں میں اٹک گئی۔ دونوں گرتے ہی ختم ہو گئے۔ میں ششدر رہ گیا۔ پھر خیال آیا کہ ابھی ابھی میں نے ان غیر ملکیوں سے روپیہ قبول کیا تھا، ہو سکتا ہے وہ سور مجھ پہ بھی حملہ آور ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے روپیہ اندرونی جیب میں رکھا اور ٹوکری اٹھا کر وہاں سے کھسک آیا۔ اگلے بازار میں میں نے 3 اور لاشیں دیکھیں جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پڑی تھیں۔ وہ بھی تینوں غیر ملکی تھے۔ ان کے سنہری بال خون اور گرد کی وجہ سے بدرنگ ہو رہے تھے۔ بازار میں لوگ عجلت میں دکانیں بند کرنے لگے۔ چند ایک لاشوں کے پاس کھڑے ہو گئے، لیکن ان کے چہرے بچوں کی طرح خوفزدہ تھے۔ مجھے ان پہ بڑا ترس آیا، کیونکہ میں تو اس سے کہیں بڑے موقع دیکھ چکا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے بالکل معمولی تھی، چنانچہ ان میں دلچسپی لیے بغیر میں وہاں سے گزر گیا۔ بلکہ میں نے تو اپنا کاروبار بھی بند نہ کیا، برابر مچھلی کی آواز لگاتا رہا۔ دربار صاحب کے بڑے دروازے کے سامنے میں نے ایک اور انگریز کو دیکھا۔ ایک پتلی سی چھری اس کی گردن کے آر پار ہو چکی تھی، اور وہ اس کے دستے کو پکڑے جاں کنی کی حالت سے گزر رہا تھا۔ وہ بڑا خوبصورت تھا۔ 1000 کوشش کے باوجود میں اسے دوبارہ دیکھنے سے باز نہ رہ سکا۔ مرتے ہوئے اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا، اور اس کے نوجوان ہونٹ سرد ہو چکے تھے۔ بچوں، تم خوش قسمت ہو، ابھی جوان ہو اور لا علم ہو۔ میں بوڑھا ہوں، ایک زمانہ گزار چکا ہوں، زندگی کی چند باتوں کا علم رکھتا ہوں۔ نوجوان چہرے اور آنکھیں اور ہونٹ دنیا کی خوش نما چیزیں ہیں، لیکن جب سرد کر دیے جاتے ہیں تو ان کو دیکھنے سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا خیال دل سے نکالنے کے لیے میں نے زور سے مچھلی کی آواز لگائی۔ کچہری تک پہنچتے پہنچتے میں نے 3 اور لاشیں دیکھیں
جو نالیوں کے کنارے پڑی تھیں۔ لاشوں کے علاوہ میں نے ایک آگ دیکھی، پوشیدہ اور خاموش آگ، جو سڑکوں، گلیوں، بازاروں میں دوڑتے ہوئے شہریوں کے درمیان لپک رہی تھی۔ آگ جو جسموں کی بجائے دلوں اور آنکھوں میں لگی تھی۔ ایک خوفناک غصہ جو تمام شہریوں کے سروں پر لہرا رہا تھا۔ بچوں، تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ ہزارہا مردہ انسان اور نوجوان مچھلیاں۔ سرخ وبا میں ایک ایک دروازے سے 3 مردے نکلتے اور عورتوں کو ماتم کرتے دیکھا ہے۔ جب ریل گاڑیوں کی ٹکر ہوئی تو میں وہاں موجود تھا۔ میں نے دیکھا ایک آدمی کی گردن کے پاس دوسرے کا سر پڑا تھا۔ میں نے چیختے چلاتے ایک دوسرے پر حملہ کرتے قافلوں کو دیکھا ہے، مگر میں کبھی خوفزدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس میں خوفزدہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن وہ خاموش اور دبا ہوا غصہ جو اس شہر کے ہر نفس، ہر جاندار میں سانس لے رہا تھا، اسے دیکھ کر میں گھر چلا آیا۔ اس وقت سے شہر کا تمام کاروبار بند ہو گیا۔ سڑکوں، بازاروں میں فوجی ٹرک اور گورے سپاہی پھرنے لگے۔ شہر کے باشندے جو چپے چپے پر بکھرے تھے، اب گلیوں، کونوں اور محلوں کے اندر گروہوں میں اکٹھے ہونے لگے۔ انہی میں سے ایک گروہ تھا جس نے بھرے بازار میں انگریز عورت کی بے حرمتی کی۔ یہی بات فساد کی جڑ بنی۔ یہ انتشار کا تیسرا روز تھا۔ میں مچھلی اٹھائے پھر رہا تھا۔ بڑے بازار میں جب اس گلی کے مقابل پہنچا جو بازار کو سبزی منڈی کے ساتھ ملاتی ہے تو ٹھٹک کے رک گیا۔ گلی میں سے ایک گوری عورت دوڑتی ہوئی نکل رہی تھی۔ اس کے پیچھے شہریوں کا ایک گروہ شکاری کتوں کی طرح لگا ہوا تھا۔ بازار کے وسط میں انہوں نے عورت کو آ لیا۔ چاروں طرف سے اسے گھیرے وہ پلید نظروں سے گھورتے رہے۔ عورت کی اوڑھنی غائب تھی۔ اس کی ٹانگیں کیچڑ میں لتھڑی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ سفید مچھلی کی طرح بے جان تھا۔ پھر ایک شخص آگے بڑھا اور عورت کی قمیض کو گلے سے پکڑ کر دامن تک پھاڑ دیا۔ عورت نے چیخ ماری جس سے سارا طلسم ٹوٹ گیا اور مجمع اس پہ پل پڑا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ 20-25 آدمیوں کے نیچے غائب ہو گئی، لیکن اس کی چیخیں مجھ تک پہنچتی رہیں۔ میرے سامنے وہ اسے کووں کی طرح نوچتے رہے، مگر عجیب سخت جان عورت تھی۔ ادھر ہجوم کا دباؤ ذرا کم ہوا، ادھر وہ اچھل کر ان کے درمیان سے نکلی اور ایک طرف کو بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد وہ گروہ اسی گلی میں غائب ہو گیا۔ میں دل میں انہیں ملامت کرتا ہوا واپس چلا آیا۔ اس رات پہلی بار مجھے اچھی طرح سے نیند نہ آئی۔ میں خوب سونے کا عادی ہوں کیونکہ نیند صحت کے لیے مفید ہوتی ہے، لیکن اس رات میں مریضوں کی طرح جاگتا رہا۔ پہلے میں نے آگ جلا کر کمرے کو گرم کیا، پھر بچی کچی مچھلیوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا تاکہ گلنے نہ پائیں۔ پھر کونے میں جا کے چٹائی پر لیٹ گیا جو میری سونے کی جگہ ہے، لیکن نیند نہ آئی۔ میں نے سوچا شاید یہ سڑان کی وجہ سے ہے، چنانچہ اٹھا اور مچھلیوں کا ڈھیر اکٹھا کر کے ٹوکری کے نیچے ڈھک دیا۔ نیند پھر بھی نہ آئی۔ میں نے سوچا نیند تو آتی نہیں، چلو مچھلیوں سے گپے ہی مار لیں۔ میں نے ایک سڑی ہوئی مچھلی اٹھائی، اس کی باچھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا میرا باپ زندہ ہوتا تو تمہیں مرنے سے پہلے ہی چھوڑ دیتا، لیکن میں تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑنے کا۔ تم لاکھ ہنسو، تمہارے بچے، تمہارے دوسرے رشتہ دار تمہاری موت پہ آنسو بہا رہے ہوں گے۔ مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ تم سوتی نہیں بے آرام جانور، تمہیں مرے ایک عرصہ ہو گیا، پر بے دید آنکھیں اسی طرح کھلی ہیں، نہ خود سوتی ہو نہ کسی کو سونے دیتی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے آگ میں اچھال دیا۔ ناکارہ مچھلیوں کو جلانے کے بعد میں سو گیا۔ صبح جو سو کر اٹھا تو سورج سر پہ آن پہنچا تھا۔ باہر چہل پہل تھی، میرا ماتھا ٹھنکا۔ آج کئی روز کے بعد سڑکیں آباد ہوئی تھیں۔ وہ سب بڑی جلدی میں تھے اور ایک ہی طرف جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے مچھلی کی نیلامی شروع ہو چکی ہے اور وہ اس فکر میں ہے کہ اچھی مچھلی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ لیکن ایک بات جس سے وہ مچھلی کے گاہک معلوم نہ ہوتے تھے، ان کی خاموشی تھی۔ وہ بات کیے اور شور مچائے بغیر تیز تیز چل رہے تھے۔ ان میں ہر قسم کے لوگ تھے، بوڑھے، جوان، چھوٹے، بڑے، پتلے، موٹے، لیکن حیرت کی بات تھی سب کے رنگ زرد تھے
اور ہونٹ بھیچے ہوئے تھے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہ رہے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے جستجو ہوئی۔ جلدی سے ٹوکری میں مچھلیاں بھر کر باہر نکلا اور ان میں شامل ہو گیا۔ کسی نے میری طرف توجہ نہ دی، پھر بھی میں نے ہونٹ بھینچ لیے اور انہی کی طرح اکڑ کر چلنے لگا۔ وہ تعداد میں بے شمار تھے، آگے پیچھے حد نظر تک ان کی قطاریں تھیں، وہ ہر طرف سے آ رہے تھے۔ اسی طرح چلتے چلتے ہم بازار کے منہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پر بہت سے مسلح گورے سپاہی کھڑے تھے۔ جب ہمارا ہجوم بازار میں داخل ہونے کو بڑھا تو انہوں نے شستیں باندھ لیں اور ادھر ادھر بکھر کر میدان جنگ کی طرح مورچہ لگا لیا۔ پھر ہندوستانی لاٹھی بردار پولیس کے دستے نے ہم پہ لاٹھیاں برسانی شروع کی، جو کسی کو لگی کسی کو نہ لگی، لیکن اس سے ہوا یہ کہ ہم بازار میں داخل نہ ہو سکے۔ میرے کانوں میں گونجدار نعروں کی آواز آئی۔ یہ ایک دوسرا ہجوم تھا جو مخالف سمت سے بازار میں داخل ہو رہا تھا۔ ان کے آتے ہی لوگوں کی زبانوں میں جان پڑ گئی اور گونگا مجمع یکبارگی پوری طاقت سے چلا اٹھا۔ اب لوگوں کے چہروں سے خوف و ہراس غائب ہو چکا تھا، اس کی جگہ خون اور جوش ابھر آیا تھا۔ ہم دیر تک اچھل اچھل کر چھلانگیں لگا کر چلتے ہوئے، شور و غل مچاتے ہوئے سڑکوں پر بڑھتے رہے۔ راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے ہجوم ہمارے ساتھ آ کر مل گئے اور کئی جگہ مسلح سپاہیوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی۔ جب ہم یہاں باغ میں داخل ہوئے تو انسانوں کا ایک سمندر تھا جس کا کوئی کنارہ نہ تھا۔ لوگوں نے قیامت کا شور مچا رکھا تھا اور انتشار کا یہ عالم تھا کہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ اب یہاں سے نکلنا بھی مشکل تھا۔ اس مجمع میں واحد شخص تھا جس کے سر پر ٹوکری تھی، اور مجھے اس بات پر دل میں شرم محسوس ہو رہی تھی